GDI نے جو ہے یہ ایک انڈین ڈپلومیٹ ہے ہریش کمار، اس کی شہر نو جو ہے کابل میں ایک ریسٹورنٹ میں اس کی میٹنگ چل رہی تھی۔ جب طالبان حکومت آئی 2021 میں، تو اس کے ساتھ ہی جب افغان ایمبیسی جو ہے کھولا گیا تو پہلے جو آفیسرز آئے تھے اس میں یہ ہریش کمار صاحب، بیسیکلی اس کا تعلق بھی جو ہے وہ ہماچل پردیش سے ہے انڈیا میں، اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ بہتر ہوگا کہ اگر یہ میٹنگ جو ہے ہم دبئی یا قطر میں کریں، تو یہ وہاں سے جو ہے طالبان نے اس کو ٹریس کیا تھا کہ یہاں پہ اس کی ملاقات کن کن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ 16 اگست کو امارت اسلامی نے ہریش کمار کو فورن آفس جو ہے یا انڈین آفیشلز کو فورن آفس بلایا ہے، 17 اگست کو اس کو امیجیٹلی ایکسپیل کیا ہے۔ تو یہ افغان کون بھیج رہے ہیں، یہ TTP کو یہ سپلائی کون کر رہا ہے، ان کے ساتھ پیسوں کی کمی نہیں آ رہی ہے، یہ جو مفتی نور ولی صاحب کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اتنے لش فش زندگی گزار رہے ہیں، یہ کیسے گزار رہے ہیں۔ انڈین ڈپلومیٹ کا یہ ایک واقعہ ہوا ہے، اور انڈین یہ ابھی تک ان کو مطلب ہے کہ چھپا کے رکھا تھا۔ GDI نے جو ہے یہ ایک انڈین ڈپلومیٹ ہے ہریش کمار، اس کی شہر نو جو ہے کابل میں ایک ریسٹورنٹ میں اس کی میٹنگ چل رہی تھی، ایک تو اینٹی طالبان ایلیمنٹس کے ساتھ، اور پھر وہ ان طالبان کے ساتھ ان کی میٹنگز تھی جو کہ TTP یعنی پاکستانی طالبان کے ساتھ جو رابطے میں ہوتے ہیں، اور وہ ان کے لیے ایک پلان تیار کر رہے تھے۔ لیکن اس سے پہلے اس نے دوحہ میں جو ملاقات کی، اسی پہ ایک یہ اہم موضوع ہے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن ساتھ آتے ہیں پاکستان بار بار جو کہہ رہا ہے کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے، اور یہ جو بلوچستان میں جو ہو رہی ہے اس کا نام بھی فتنہ الہند رکھا ہے، یعنی فتنہ البھارت جو ہے یہ بھارتی فتنہ ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں تو، اور اس بندے کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، از ناٹ اے ڈپلومیٹ، بیسیکلی ہی از اے را آفیسر، لیکن اس کے جو کریڈینشیل ہے یا ان کے جو ڈاکومنٹس ہے وہ ایز اے ڈپلومیٹ ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے کابل میں۔ جب طالبان حکومت آئی 2021 میں، تو اس کے ساتھ ہی جب افغان ایمبیسی جو ہے کھولا گیا تو پہلے جو آفیسرز آئے تھے اس میں یہ ہریش کمار صاحب، بیسیکلی اس کا تعلق بھی جو ہے وہ ہماچل پردیش سے ہے انڈیا میں، اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ اور اس کا کام جو بنیادی تھا کہ کس طرح جو پاکستان میں جو ان کے جو پرانے ایسٹس تھے ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کے دور میں یا حامد کرزئی صاحب کے دور میں، ان کو جو ہے دوبارہ ریوائیو کرنا، ان کے لیے ایک سپیس وہ کرنا۔ تو یہ جو ہے یہ 13 اگست کو، بلکہ میرے پاس جو ڈیٹ لکھے گئے ہیں 13 اگست کو یہ واپس کابل سے دلی چلے گئے تھے، اور دلی سے یہ گئے تھے اس میں دوحہ میں، اور پھر یہ 13 اگست کو واپس کابل آئے۔ دوحہ میں اس کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ ون طالبان افغان سے ہوئی ہے جو کہ طالبان کے خلاف ہے، اور اسپیشلی وہاں پہ جو ڈسکشن ہو رہا تھا وہ جو پاکستان میں ایک میٹنگ نہیں ہو رہی تھی، یہ جو طالبان مخالف اس کے جو اسلام آباد ڈائلاگ جو یونٹی اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو ٹاپک یہاں پہ سیاسی کر رہی تھی، اور ہم وومن فار افغان، اسی حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کس کس نے جانا ہے، باقاعدہ ارینجمنٹ کر رہے تھے دوحہ میں۔ پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ بہتر ہوگا کہ اگر یہ میٹنگ جو ہے ہم دبئی یا قطر میں کریں، تو یہ وہاں سے جو ہے طالبان نے اس کو ٹریس کیا تھا کہ یہاں پہ اس کی ملاقات کن کن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ جب یہ آگے ہیں 15 اگست کو یہ اس نے شہر نو کی ایک ریسٹورنٹ ہے، اس میں اس کی ملاقات تھی، لوگ بلایا تھا لنچ پہ۔ یہ طالبان مخالف جو گروپ ہے جو اس وقت افغانستان کے اندر ہے، ان کے ساتھ، اور وہ طالبان یا وہ افغان جو TTP کے ساتھ یعنی پاکستانی طالبان کے ساتھ جو ہے رابطے میں ہوتے یا ان کو جو سپلائی کرتے، ان کے ساتھ اس کی ملاقات ہو رہی تھی۔ تو ان پہ ریڈ کیا گیا ہے GDI نے، جو جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس ہے امارت اسلامی کا، اس نے ریڈ کیا ہے، اور سارے جو افغان ان کے ساتھ ہیں ان سب کو اریسٹ کیا ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی ہم بعد میں دیں گے کیونکہ ابھی تک سارے نام کنفرم نہیں ہیں، تو اس کا ڈیٹیل بعد میں دیں گے۔ اس کو اس لیے اریسٹ نہیں کیا گیا ہے
کہ یہ جو ہاں ان کے پاس وہ ڈپلومیٹک اس کے پاسپورٹ تھے. 16 اگست کو، مطلب یہ ہے کہ 15 اگست کو یہ کام ہوا. 16 اگست کو امارت اسلامی نے ہریش کمار کو فورن آفس جو ہے یا انڈین آفیشلس کو فورن آفس بلایا ہے. 17 اگست کو اس کو امیجیٹلی ایکسپیل کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ وداؤٹ گیونگ ہم اے 24 آور نوٹس، جو ہی ان کو کہا گیا کہ 17 اگست کل صبح جو ہے نا اس افغانستان سے یہ نکل جائے. اس کے بارے میں ابھی جو خبریں آ رہی ہے، ابھی تھوڑا سا کیونکہ جو مجھے جو ڈیٹیل بتائی گئی ہے ابھی جو آ رہی ہے وہ یہ، اس کا بیسیکلی ہی واز را آفیسر، اور اس کا کام جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ان لوگوں کا ساتھ، ان کے ساتھ جو ایسٹس تھے پرانے، ان کے ساتھ یہ رابطہ رکھنا، اور پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں جب سے یہ آیا ہے اور جب سے طالبان آئے ہیں تو ٹی ٹی پی وغیرہ یا جو بلوچ وغیرہ ہے ان کی کارروائیوں میں اضافہ بھی بہت زیادہ ہوا ہے. اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ 125 کے قریب جو ہے نا افغان پاکستان میں مارے گئے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ آپریشن میں. تو یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک یہ چلا رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جو بار بار پاکستان بتا رہا تھا ان کو کہ انڈیا افغان سائل یوز کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، جو کہ طالبان نہیں مان رہے تھے. ابھی بھی یہ تقریباً آج جو ہے یہ مہینے بعد اس کو جو نا لیک کیا گیا ہے. پاکستانی فورن آفس کو تو انفارم کیا گیا ہے، پاکستانی انٹیلیجنس کو تو انفارم کیا گیا تھا کہ یہ کارروائی ہو گئی ہے. ویسے بھی ان کو پتہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے، یہ انٹیلیجنس والوں کا کام بھی یہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب افغان طالبان بھی یہ ریئلائز کریں گے کہ واقعی ہم اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہ افغان کون بھیج رہے ہیں، یہ ٹی ٹی پی کو یہ سپلائی کون کر رہا ہے، ان کے ساتھ پیسوں کی کمی نہیں آ رہی ہے. یہ جو مفتی نور ولی صاحب کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اتنے لش فش زندگی گزار رہے ہیں، یہ کیسے گزار رہے ہیں. بعض ذرائع تو کہتے ہیں کہ اس کو $4,000-5,000 جو ہے وہ افغان طالبان دے رہے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. یہاں سے بھی اگر اتنی بڑی تحریک کو چلانا ہے تو یہ $4,000-5,000 کی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپ. یہ ابھی جو ہے کہ یہ میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ گزشتہ 2-3 مہینے میں 125 دہشت گرد نے 125 افغان مارے گئے ہیں جو کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ انگیج تھے. تو یہ ایک بہت بڑی نمبر ہے کہ اگر آپ اس کو 2-3 مہینے میں اگر اس کو ایوریج لے لیں تو ہر مہینے جو ہے نا 30-40 آپ کا جو ہے افغان دہشت گرد جو ہے یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ افغانستان سے آ رہے ہیں. ابھی 2 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ جس طرح ملا یعقوب نے کہا تھا کہ جب آپ بارڈر کراس کرتے ہیں تو آپ ان کو مارا کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، لیکن تعاون جو ہے میرے خیال میں اس لیول کا نہیں ہے جو پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا ہے. اور یہ جو ہے نا اتنا نہیں تعاون جو ہے نا، یہ مطلب ہے کہ 3-4 تشکیلیں ہو جاتی ہیں، 1-2 کے بارے میں بتا دیتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں بتا رہے. اگر آپ دیکھیں تو حافظ گل بہادر اور ٹی ٹی پی کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی، یا ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار کے درمیان جو ٹینشن چل رہا ہے وہ اسی پہ چل رہا ہے کہ حافظ گل بہادر کہتا ہے ٹی ٹی پی جو مفتی نور ولی محسود صاحب کے بارے میں، اس کا یہ بیان ہے کہ یہ فورسز پاکستان کو انفارم کرتے ہیں ہماری تشکیلوں کے بارے میں، اسی وجہ سے ہماری تشکیلیں ٹارگٹ ہوتی ہے، ٹی ٹی پی کی کم ہوتی ہے، حافظ گل بہادر کی زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح جماعت الاحرار نے بھی یہی بات کی ہے کہ مفتی نور ولی صاحب جو ہے وہ پاکستان کو انفارم کرتے ہیں ہماری تشکیلوں کے بارے میں. تو ان کے درمیان بھی یہ جو ٹینشن چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ہیو اے انٹیلیجنس نیٹ ورک، ان کے ٹی ٹی پی میں بھی ہے، حافظ گل بہادر میں بھی ہوگا، جماعت سب میں ہوگا، وہ انفارم کرتے ہیں. افغان طالبان میرے خیال میں ابھی جو ریسنٹلی جو اسکریمشز ہوئے ہیں بارڈر کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ، تو اس میں افغان سیکیورٹی یہ جو بارڈر فورسز ہے ان کی وردیاں بھی ملی ہے ان لوگوں سے. مطلب یہ ہے کہ دہشت گردوں سے افغان فورسز کی وردیاں بھی ملی ہے. تو شاید یہ بھی ہو رہا ہے کہ افغان فورسز کی آڑ میں یہ بارڈر کے قریب آ جاتے ہیں، وہاں پہ پھر چینج کر کے یہ ادھر آ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہے جس کے لیے میرے خیال میں افغانستان کو ایکشن لینا